بدکاری کی طاقت تو نہیں رکھتا، بد نگاہی کی طاقت تو رکھتا ہے. وہ بدکاری سے لذت تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن بد نگاہی سے تو لذت اٹھاتا ہے. بھلے وہ بولے میری بیٹی جیسی ہے، میری بہن جیسی ہے، تو جیسی ہے نا، بیٹی تو نہیں ہے. بہن جیسی ہے نا، بہن تو نہیں ہے تو اجنبی عورت نا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک نے کبھی کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیعت لیتی عورتیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. کبھی کسی اجنبی عورت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک نے نہیں چھوا. تو یوں مطلب کہ بڑی عمر والوں کو تھوڑی کو بد نگاہی کی اجازت مل جائے گی، بیٹی اور بہن کہہ کر، اور وہ بھی اپنا سر نیچے رکھتے کہ میرے ابا جیسے. ابا جیسے ابا نہیں ہے، بھائی جیسا ہوتا ہے بھائی نہیں ہوتا. ہمارے عموماً یہ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہماری یہاں فیملیز نہیں ہوتی، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی دوست فیملیز بنا لیتے ہیں نا، آپس میں فیملیز بنا لیتے ہیں. ایک ملک کے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک صوبے کے ہوتے ہیں. کوئی گجرات کا ہے تو جناب تسی بھی گجرات دیو، اسی بھی گجرات دیں، تو یہ دوستی ہو گئی نا. ہاں تسی لاہور دے تو اسی بھی لاہور دیں، تو دوستی ہو گئی نا. تو مرکزی اولیا دے، ہم بھی مرکز اولیا کے، تو دوستی ہو جاتی ہے. وہ ایک شہر کے ہوتے ہیں تو انسیت ہوتی ہے. الجنس و یمیر الی جنس، جنس جنس کی طرف کھینچتی ہے. باب المدینہ کراچی کا ہوتا ہے اور مہمان ہوتا ہے، اچھا آئی مہمان ہی، اچھا بھی مہمان ہے، اللہ پانچ دوستی تھی. تو یوں ایک دوسرے سے دوستیاں ہو جاتی ہیں. جب دوستیاں ہو گئی تو اب فیملی دوستی ہو جاتی ہے. اب اس کے گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں. دعوتوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بولے ہم لوگ میلاد کرتے ہیں، آقا کا میلاد مناتے ہیں. تو میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ کیا اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ سامنے سامنے نہیں آتے؟ ہمارے پردے کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، کہ عورت پردے میں رہے. پردے عورت کو عورت کہتے ہیں اس لیے کہ وہ چھپانے کی چیز ہے. عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے. اب معاملہ بڑا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہم بھی جانتے ہیں معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. اور نکلا کیوں ہے؟ ہم نے نیکی کی دعوت دینی بند کر دی. ہم نیکی کی دعوت دیتے تو آج یہ حالت نہ ہوتے. ابھی جب سے میں ہانگ کانگ میں آیا ہوں، مجھے بعض اسلامیہ نے بتایا کہ تھوڑے 8 10 15 سال پہلے یا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ حالات نہیں تھے، لیکن الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی آئی ہے اس وقت سے الحمدللہ ہمارے حالات بدلنے لگے. ہمارے نماز کی جگہیں بننے لگی، سوچ بننے لگی، ایک گناہ سے بچنے کی سوچ پیدا ہوئی ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے ایک اسلامیہ کو کہا کہ کیا دعوت اسلامی نے آ کر یہاں پیسے دیے؟ نہیں. کیا آپ کو پلاٹ خرید کر دیا؟ نہیں. آپ کو نوکریاں دلائی ہیں؟ نہیں. پھر کیا دیا دعوت اسلامی نے؟ دعوت اسلامی نے یہاں آ کر نیکی کی دعوت دی ہے. کیا کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دی ہے. جب نیکی کی دعوت دی تو الحمدللہ یہاں ایسے مسلمان تھے جنہوں نے نیکی کی دعوت کو قبول کیا. جب نیکی کی دعوت کو قبول کیا تو الحمدللہ جگہ بنی، نماز کی جگہ بنی، فیضان مدینہ بنے، مدرسے بنے، اجتماعات ہونے لگے، قرآن کی تعلیم ہونے لگی. تو یوں آہستہ آہستہ ہمارا ذہن بدلنے لگا. اور ہم میں ایک تعداد تھی جو کل مدنی ماحول میں نہیں تھی، امامیں نہیں باندھتی تھی، داڑھی والی نہیں تھی، ہم بے نمازی تھے. مگر تھوڑی عرصے میں دعوت اسلامی نے ہم کو نمازی بنا دیا، امامے والا بنا دیا اور داڑھی والا بنا دیا. ایک تھوڑے سے عرصے میں چند مبلغین نے آ کر کیا نا. آپ کیا کہتے اگر ہم سب مل کر کرے تو کیا یہ امامے والے اور داڑھی والے کا ٹھیکہ ہے کہ یہ آئے گا تبھی نیکی کی دعوت ہوگی؟ نہیں ہے ایسا نہیں ہے. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اس کی روح سے ہر مسلمان مبلغ ہے. آپ نیکی کی دعوت دیں، آپ نیکی کی دعوت دیں، آپ نیکی کی دعوت دیں، آپ نیکی کی دعوت دیں. آپ کیوں نہیں دیتے نیکی کی دعوت؟ جو میں اس وقت آپ کو چند باتیں عرض کر رہا ہوں، کیا آپ یہ باتیں کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی بد نگاہی نہیں کرنی چاہیے، بھائی یہ بدکاری نہیں کرنی چاہیے، اس کا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ؟ کیا آپ نہیں سمجھا سکتے؟ کیا یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کسی داڑھی والے کو بلانا پڑے گا، کسی ٹوپی والے کو بلانا پڑے گا، کسی امامے والے کو ہی بلانا پڑے گا؟ یہ ضروری تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اگر کسی عاشق رسول کی اس طرح مدد لیتے ہیں، امامے والا، داڑھی والا، دعوت اسلامی والا ایک عاشق رسول آ کر نیکی کی دعوت دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے.
دینی چاہیے، لیکن آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کیوں نہیں روک سکتے؟ جبکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. اگر آپ تبدیلی نہ چاہتے ہوتے، آپ کے اندر دین کا درد نہ ہوتا، آپ کے اندر کوئی ایسی فیلنگز نہ ہوتی، تو آج آپ اجتماع میں نہ ہوتے. یہاں آپ کے اندر کوئی تو فیلنگز ہے نا نیکی کی، ہے یا نہیں ہے؟ میں اسی نیکی کی فیلنگز ہی کو تو اجاگر اٹھا رہا ہوں، اور کہ جتنی آپ کے اندر یہ نیکی کی فیلنگز ہیں، نیکی کے احساسات ہیں، اس کو غنیمت جانے اور اس کو اٹھائیں. یہ اٹھے گی انشاءاللہ، اور اٹھے گی اور ایسی چھا جائے گی کہ ہمارے ہانگ کانگ میں انشاءاللہ بے پردگی پر ہم قابو پا لیں گے، اپنے گھروں میں قابو پا لیں گے. پہلے تو اپنے گھر سے چلیں گے نا، لیکن سب سے پہلے ہمیں خود پر قابو پانا ہے. جو اپنے وجود پر نہیں قابو پا سکتا، کسی پر قابو کیا پائے گا؟ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ تو ہم خود کیوں نہیں آتے میدان میں؟ آخر آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اس سے آپ کی نوکری پر کیا فرق پڑا؟ چلیں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی فرق نہیں؟ آپ کو گھر سے نکال دے گا؟ نہیں. آپ کو ملک سے نکال دے گا؟ نہیں ہے نا. تو آخر کیوں نیکی کی دعوت نہیں دے رہے؟ یہ دیکھیں بھی، آپ تھوڑا تھوڑا اپنے اندر سوچنا شروع کریں. اللہ کرے کہ آپ کے اندر، ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے کہ نہیں یار، I can do it. پھر خود ہی سے سوال کریں گے کہ کیوں نہیں کر رہا میں؟ پہلے آپ اپنے اندر یہ قبولیت تو پیدا کریں کہ I can do it، میں کر سکتا ہوں. پھر سوال آئے گا میں کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان بدکاری نہ کرے. چاہتے نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں نا یار، یہ نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو یقین دلاؤں، جو بدکاری کرتا ہے نا وہ بھی چاہتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. میں ملا ہوں نا، میں نوجوانوں سے ملتے رہتے ہم لوگ، وہ بھی چاہتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں یار یہ ماحول اچھا نہیں، ہم پھنس گئے، آپ کچھ کرو، ان کو بچاؤ. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی بری عادت ہے، آپ بچانا شروع کرو تو اللہ نے چاہا تو آپ بھی بچ جاؤ گے. تو جو برائی میں مبتلا ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دیر آر رانگ. کچھ ہونا چاہیے کہ میں بھی بچوں اور میرے دوسرے مسلمان بھائی بھی بچے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے لیے آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہم خالی سوچتے رہیں گے کہ یار کچھ ہونا چاہیے؟ تو سوچنے سے تو آپ ہانگ کانگ میں نہیں آ گئے تھے. کیا کیا جتن نہیں کیا آپ نے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر آنے کے لیے آپ نے کیا نہیں کیا؟ تو ایک گناہ سے بچنے کے لیے کیا نہیں کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو میرے ساتھ ایک اعلان جنگ کرنا پڑے گا. کریں گے؟ لڑائی کے لیے تیار ہیں؟ ڈریں گے تو نہیں؟ شیطان کے خلاف جنگ. سب نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے. ڈرتے ہو شیطان سے؟ میں کیوں ڈروں شیطان سے؟ میں ڈروں گا تو شیطان تھوڑی کو مجھے چھوڑ دے گا. میں ڈروں یا نہ ڈروں، شیطان نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ رب کریم شیطان کے بارے فرماتا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میں اسے دشمنی لوں یا نہیں لوں، اس نے میرا دوست بننا ہی نہیں ہے. یہ طے فائنل ہے، یہ فائنل ہے. اس کی منزل یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان برباد کرے. کی منزل کیا ہے؟ مسلمان کا ایمان برباد کرے. یعنی آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہو مارکیٹ کے اندر اور اس کا کام ہی یہ ہو، اس کی اینڈ ہی یہی ہو کہ اس کو دیوالیہ کر کے اس کی دکان بند کروا دو میں، اور اس کا ایگزٹ لگا کے اس کو باہر بھیجا دو، اس کو جیل بھجوا دو، جیل، اس کو سزائے موت ہو جائے، یہ مر جائے. آپ بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کبھی آپ اسے دوستی کرو گے؟ اس کی گلی سے گزرو گے؟ کبھی اس کی کوئی بات مانو گے؟ وہ اچھا مشورہ دے گا تب بھی نہیں مانو گے. بولے کہ جانتا ہوں تجھے میں، تو اچھا مشورہ دے رہا ہے تاکہ میں یہ کروں اور میں مزید پھنسوں، اس کی اچھی بات بھی نہیں مانیں گے. تو
تو یہ تو ہمارا گمان ہے کہ یہ برا ہے یا یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ ہمارے بارے برا ہے، تو ہم سوچتے ہیں نا، شیطان کے بارے میں تو ہمارا پالنے والا اللہ کہتا ہے تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، شیطان کبھی ہمارا خیر کا ہو ہی نہیں سکتا، نتھنگ، نیور، پاسبل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اگر آپ اور میں سے لڑائی نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، تو بھی یہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ قیامت کے روز اس کی بات مان کر اللہ کو ناراض کرنے والوں کو جب جہنم کا حکم دیا جائے گا جہنم میں جاؤ، تو وہ شیطان کو دیکھ کر کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس وقت شیطان ہی جہنم میں جانے والوں کو کہے گا کہ میں نے کہا تھا میری بات مانو، میں نے کہا تھا تم کو میری بات مانو، تم نے خود میری بات مانی تھی، چکھو مزہ۔ اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی۔ یہ تو پیٹ پھیرنے والا ہے، مردود، بدبخت، اس کو کیا بولو گے آپ؟ اسی نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، قابل سے قتل کروا دیا، آدم علیہ السلام کی اولاد، شیطان ہے۔ اس کو پہچانے، اور سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس سے لڑائی لے لیں۔ آپ میدان میں آ جاؤ، یہ تو اترا ہوا ہے میدان میں۔ یہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا قول ارشاد فرما چکا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ چکا ہے کہ جو تیری راہ پر چلے گا میں اسے بہکاؤں گا، اس کا کام ہی بہکانا ہے، اس کا کام ہی بہکانا ہے۔ ہم کیوں بہکنے میں لگ گئے؟ ہم بہکنے میں کیوں لگ گئے؟ ہماری کیسی مردانگی، ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہم کو اللہ کی نافرمانی کرا اور میں کر جاؤں؟ رزق اللہ کا کھاؤں، پیدا اللہ نے کیا، عقل اللہ نے دی، طاقت، قوت، سمجھ سب اللہ نے دی، اور بات اس مردود بدبخت شیطان کی مانوں جو اللہ کا، اس کے رسول کا اور ہم سب کا دشمن ہے، جس نے ہمیں آخرے کا جہنم میں داخل کروانے کا ارادہ کیا ہوا، ٹھانی ہوئی ہے، اس کی بات مانو۔ تو سب سے پہلے تو اس کے خلاف آپ پکا اعلان جنگ کرو۔ آپ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نہیں یار اپنا دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن تو لڑو بھی تو صحیح نا، دشمن ہے تو دشمن کے آگے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تھوڑی بیٹھے رہتے، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے، ہمارا حال کیا کر دیا اس نے؟ اٹھا کر زنا خانے میں بٹھا دیا، اٹھا کر شراب خانے میں بٹھا دیا، اٹھا کر جوا خانے میں بٹھا دیا، پیٹ بھر بھر کے غیبتیں کرواتا ہے، کرواتا ہی نہیں کرواتا، اچھے خاصے نمازی کو فجر کی نماز قضا کروا دیتا ہے۔ اب رہ کیا گیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اب ایمان باقی ہے نا، تو کیا ایمان بھی داؤ پہ لگانے کے لیے بیٹھے ہم لوگ؟ بھائی آپ دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اب آپ سمجھیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ کیا کرے گا، اتنا ایمان کو کمزور کر دے گا، اتنا ایمان کمزور کر دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ہم کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ یہاں تک کہ نزاع کے وقت، جب بندے کا موت کا آخری وقت ہوتا ہے، مرنے کا وقت ہوتا ہے، نزاع کا عالم، اس وقت شیطان ماں اور باپ کی صورت لا کر کہتا ہے کہ بیٹا یہودی اور عیسائی ہو جا، یہ حدیثوں میں۔ اب ایمان کمزور، اللہ ناراض، اس کے حبیب روٹھے گئے، اللہ کی رحمت نہ تھما اور شیطان کی بات مان کر اپنوں نے کفر بک دیا، تو سوچا ہے کبھی؟ اب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں مذاق ہے؟ ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہم آزمائش میں ہیں۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ جو یہاں آزاد رہنے کی کوشش کرے گا، ڈر ہے کہ وہاں قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں قید میں آ جاؤ، اللہ نے چاہا تو ادھر آزاد ہو جاؤ گے۔ ادھر کی قیدی کتنی جی جی کر کتنا جیئیں گے، مد مقابل ہے، اور ہمیں ان سے لڑنا ہے، اور ہم لڑ نہیں رہے، اٹھا اٹھا کے پٹک رہا ہے، اٹھا اٹھا کے پٹک رہا ہے۔ کبھی نماز قضا کر کے پٹکتا ہے، کبھی بد نگاہی کروا کے پٹکتا ہے، کبھی سود کھلا کے پٹکتا ہے، کبھی جھوٹ بلوا کے پٹکتا ہے، کبھی بدکاری کروا کے پٹکتا ہے، کبھی شراب پلوا کے ایسا پٹکتا ہے کہ کئی گھنٹوں تک وہ پٹکا ہی رہتا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے یا نہیں ہے؟
ارے کب تک مار کھاتے رہو گے شیطان سے؟ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ جو سو جائے نا اس کو جگانا آسان ہے، جاگے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہے. ہم لوگ جاگے، ہم سے یہ داڑھی کون منڈواتا ہے؟ شیطان منڈوا رہا ہم سے، کہ کون الٹے سیدھے ہیلے بہانے کروا کر، اور نبی کی محبت، نبی کی سنت کو ہمارے ہاتھوں سے نالیوں میں ڈلوا رہا ہے. ڈالو تمہارے نبی کی سنت کو نالی میں. شرم ہم کو مگر نہیں آتی. اب سوچو، میں آپ کو واقعی جھنجھوڑ رہا ہوں، ہلا رہا ہوں اے اٹھ جاؤ. آپ اٹھانے والے کو کیسے کرتے ہو؟ اٹھو. میں یہی کر رہا ہوں. وہ کر کیا سکتا ہوں؟ یہاں ابھی آئے بیان کریں گے، تھوڑے دیر رہیں گے، چلے جائیں گے. ہم بھی اسلام میں آئیں گے، چلے جائیں گے. لیکن آپ ہی میں سے کو اٹھ گیا، آپ ہی میں سے کو اٹھ گیا اور اس نے اٹھانا شروع کر دیا، اپنا تو نمبر لگ گیا نا. میں یہی چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں آپ میں سے کو اٹھ جاؤ، اٹھ کر اٹھانا شروع کر دو. پہلے اٹھیے، اٹھیے، بیدار ہو جائیے اور ذہن بنا لیجئے کہ نہ گناہ کروں گا، نہ کسی مسلمان کو گناہ کی طرف جانے دوں گا. آپ ارادہ کیجئے، آپ ارادہ کیجئے. کون کون کرتا ہے؟ پکا پکا ارادہ. نہ میں گناہ کی طرف جاؤں گا، نہ کسی کو جانے دوں گا. اب کیسے روکو گے؟ گریبان پکڑ کے؟ نہیں، میں نے اس دن اجتماع میں بولا نہیں جانے دوں گا، بیٹھ جا ادھر. تو یہ بھی شیطانی کروا رہا ہے، یہ بھی بہت مردود بہت ہے، کمینہ ایک نمبر کا، ایسا بدبخت ہے یہ اس طرح نیکی کے نام پر بھی گناہ کرواتا ہے. دل دکھوائے گا، لوگوں کو جھاڑیں گے، ڈانٹیں گے، طرح طرح کی دل آزاریاں کریں گے. کیوں؟ گناہ سے بچاؤں گا میں. اب اس کو گناہ سے بچانے میں ہم گناہ کر رہے ہیں. کسی مسلمان کا بلا اجازت شرعی دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ماں باپ کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کریں گے، ماں باپ کو غیر شرعی طریقے پر سمجھانے بیٹھیں گے، بھائی بہن کو غیر شرعی طریقے پر سمجھانے بیٹھیں گے. اب چلو ماں باپ بھی نکل گئے، بھائی بہن بھی نکل گئے، بچہ تو ہاتھ میں آئے گا. اب اس کی خیر نہیں ہے، وہ تو تکیہ ہے، اس کو اٹھا کر پٹکیں گے کہ میں نے بس نیت کر لی ہے گناہ نہیں کرنے دوں گا، تجھے میں گناہ نہیں کرنے. تو بھائی پہلے پیار سے سمجھاؤ تو صحیح اس کو. 60-70 سال کی عمر میں آج ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، 60 منٹ میں اس کی سمجھ میں آ جائے گی. 70 سال تک میں نہیں سمجھا، 40 سال تک میں نہیں سمجھا، اس کی سمجھ میں فوراً آ جائے گی. ٹھیک ہے، ماں باپ کو اولاد کو مارنے کی اجازت ہے، مگر کوئی موقع ہوتا ہے. آج ہماری اولاد نہیں سنتی نا، وجہ یا تو ہم نے بولا نہیں ہے، وہ بولا تب جب پانی سر سے اوپر نکل گیا. اب ہماری آواز اسے کان میں نہیں جا رہی ہو تو پانی کے اندر چلا گیا، انڈر واٹر ہے. ہم پانی کے باہر سے چلا رہے، وہ پانی کے اندر چلا گیا، اس کی ہماری آواز تھوڑی جا رہی ہے. سمجھاتے اس وقت جب پانی سر سے اوپر نہیں تھا، بچہ پانی کے اوپر تھا. اب بچہ پانی کے اندر ہے، پانی اس کے اوپر ہے، ہماری آواز نہیں جا رہی اس کو سمجھانے کے لیے. لیٹ ہو گئے، مگر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال دے گا، باہر نکال دے گا. پیار سے سمجھائیے، ورنہ باغی ہو جائے گا تو جو تھوڑی بہت سنتا نا وہ بھی نہیں سنے گا. اور اس سے دعوت اسلامی کے ماحول میں لے کر آئیے، آہستہ آہستہ اجتماع میں لے کر آئیے، مدرسے میں لے کر آئیے، یوں اسلامی بھائیوں کے ساتھ قریب کیجئے. آپ بھی آئیے، اس کو بھی لے کر آئیے. اب مثال کے طور پر آپ ہمارے مبلغ کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر آئے، 18-19 سال کا آپ کا بیٹا ہے، لے کر آئے. ان کو سمجھاؤ، یہ سمجھتا نہیں ہے، یہ بھی یہ طریقہ غلط ہے. آپ اپنے بچے کو کسی کے آگے ذلیل کر رہے ہیں، اس کو ذلیل ہی بولیں گے نا. اب وہ ڈیگریڈ آپ جب اپنے بچے کو کرو گے تو وہ نہ اس کی بات مانے گا، نہ کل آپ کی بات مانے گا، بلکہ بولے گا میرا باپ صحیح نہیں ہے، مجھے ذلیل کرتا سب کے بیچ میں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اکیلے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو سمجھائیے اور گھر کی بات گھر میں رہنے دیجیے، باہر مت نکالیے. اپنے بچوں کو کبھی 4 آدمی میں ذلیل مت کیجیے. یہ آپ کی اپنی کمائی ہے، اچھی ہے تو بھی آپ کی ہے، بری ہے تب بھی آپ کی ہے. اس کو آپ سنبھالیے، آپ بھوگ دیں،
تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کریں. قرآن مجید میں دعا موجود ہے, اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ قرآن پاک کی دعا ہے, یہ دعا کریں, اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی, آپ کو آپ کی آنکھیں آپ کے بچوں سے ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو اب کیا طے کیا ہوا؟ شیطان کے خلاف جنگ لڑیں گے مطلب اس کے لیے اب آپ ہاتھ اٹھا رہے ہو, وہ بھی دیکھ رہا ہے مردود, ہمیں نظر نہیں آتا, ہم اس کو نظر آتے ہیں. یہ مردود دیکھ رہا ہے, یہ بتا دوں, یہ مردود یہ بھی سن رہا ہے کہ یہ سب بولتا ہے, یہ مردود یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بول بھی رہا ہے, اور یہ ایک ایک بات بتاتا چلا جا رہا ہے میرے بارے میں. یہ سب یاد رکھیے, ہمارا دشمن وہ نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہم جو کر رہے ہیں نا یہ دیکھ رہا ہے, یہ جو کچھ کر رہا ہے نا ہم نہیں دیکھ رہے. کتنی پرفیکشن چاہیے اس سے لڑائی کے اندر. اب کون بچائے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا. لہذا یہ ورد جاری رکھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے, یہ نظر نہیں آ رہا نا, اس سے بچنے کے طریقے ہم کو ہمارے نبی نے بتائے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچنے کے طریقے ہیں, یہ کچھ نہیں بگاڑتا. ہاں یہ کچھ نہیں بگاڑے گا میرے رب کی رحمت شامل ڈال رہی تو, کیونکہ جہاں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں تیری راہ میں آنے والوں کو بہکاؤں گا سوائے ان کے, خود کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے ان کے جن کو تو نے چن لیا. جنہیں اللہ چن لے گا انہیں شیطان نہیں بہکا سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ, ذکر اللہ, اپنی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری رکھیے. جب انسان ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے. جب انسان ذکر اللہ کرتا رہتا ہے شیطان اس پر قبضہ نہیں کر سکتا. اتنا پرفیکٹ طریقہ ہے اس سے بچنے کا. آپ پر میں نہیں دیکھ رہے نا, لیکن پروٹیکشن ہوتی ہے نا, لوگ وہ بلٹ پروف شیشے میں نہیں ہوتے, آپ نے ہم کو بھی دیکھا ہوگا پیچھے بیٹھے ہوتے, تو وہ یہ اپنے پروٹیکشن لیجئے. اب یہ آئے گا تو قریب نہیں آ سکے گا. کیوں؟ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, نہیں آئے گا. پھر عاشقان رسول کے اندر رہیے, صحبت میں رہیے, کہ بھیڑیا یہ اکیلی بھیڑ پر تو حملہ کرتا ہے, ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا. تو بیچ میں رہیے, اکیلے مت رہیے. اجتماع میں آئیے, مدرسے میں آئیے, علاقہ دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت کیجئے, ساتھ رہیے. پھر اللہ سے دعا کرتے رہے, یا اللہ تو ہمیں بچا, یا اللہ تو ہمیں بچا, یا اللہ تو اللہ بچانے والا ہے. درود پاک پڑھتے رہیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں, اللہ بچانے والا ہے. اللہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی محبت نکالنے والا اور نیکیوں کی محبت ڈالنے والا ہے. ہم اسے دعا کریں اور خود کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر بد نگاہی کی طرف آنکھ اٹھے بھی, بد نگاہی کرنے کا جی بھی چاہے, تو اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ کبھی نقل کرتے ہیں, عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بھجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. اسی طرح حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے لیے ہمیں شیطان کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے گی. اور اس کے چند میں نے مدنی پھول آپ کو عرض کر دیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ یہ ماحول ہمیں پروٹیکٹ کرتا رہے گا, ایک حصار رہے گا. اور دوسری بات, اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پیدا کریں. گھر میں رہیں تو نیچی نگاہ رکھیں,
باہر رہیں نیچی نگاہ رکھیں, نیچے دیکھنے کی عادت پیدا کریں, نیچے دیکھنے کی عادت پیدا کریں. 5-10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, پھر 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ نیچے دیکھیں, نیچے دیکھیں, نیچے دیکھیں, یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو چلتے ہوئے بھی نیچے دیکھنے میں زیادہ راحت ملے گی, اوپر دیکھنے سے آپ کو کوفت ہوگی. یہ دیکھیں, یہ پریکٹس کریں گے تو ہوگا, یہ کوشش کریں گے تو ہوگا. پھر ایک دن آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں نیچی نگاہ رکھنے کی عادت ہو جائے گی اور بد نگاہیوں سے جان چھوٹ جائے گی. ایئرپورٹ پر بھی کتنے مسائل ہیں آپ کے سامنے. اگر نگاہ نیچی رکھیں گے, عادت ہوگی, تو انشاءاللہ وہاں بھی گناہوں سے بچے رہیں گے. جہاز کے اندر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے تو اس سے بھی بچت ہو جائے گی جو نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ہوگی, ورنہ فوراً سر اٹھا کر بولیں گے یس واٹر پلیز, یہی بولتے ہیں نا. پھر یوں ہے ایکسکیوز می, کرتے ہیں نہیں کرتے سارے. بلکہ بعض تو ایسے من چلے اور عجیب بے باک قسم کے نوجوان ہیں, جہاز میں دیکھتے اس سیٹ کو کہ کوئی لڑکی کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ اس کی تو عید ہو جاتی ہے. اور یہاں خوف خدا رکھنے والا دعا کرتا ہوا جہاز میں جاتا ہے, یا اللہ کسی عورت کے قریب سیٹ نہ ملے. ایک کتنی مطلب عجیب سی بات ہے یار. انگارے کو بھی کوئی ہاتھ میں لیتا ہے کیا؟ آگ کے قریب بھی کوئی بیٹھتا ہے کیا؟ تو یہ سب دنیا کی چھوٹی موٹی, یہ دنیا کی جھوٹی لذتیں ہیں جس میں ہم کھوئے ہوئے ہیں. ہونا کیا ہے آخر؟ مرنا ہے. ہونا کیا ہے آفٹر آل؟ ہے کیا؟ اللہ نہ کرے اگر کوئی برائی والی زندگی گزار کر جی بھی گیا, آفٹر آل کیا ہے؟ موت, مرنا ہی ہے نا, قبر میں جانا ہی ہے نا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. کہاں ہے ہی نہیں, راہ فرار ہی نہیں ہے. آخر کا ٹھکانہ موت ہی ہے, جانا ہے قبر میں, مرنا ہے, اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. تو یہ پتہ ہے کہ مرنا, اب یہ نہیں پتا کہ آج مروں گا, کل مروں گا, پرسوں مروں گا, کہ 100 برس کے بعد مروں گا. اور اگر یہ گناہ کرتے کرتے مر گیا تو مر جاؤں گا میں. تو توبہ کر لینی چاہیے فوراً. ابھی ہاتھوں ہاتھ توبہ کر. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی بہت بڑا اہتمام ہوگا, وہ ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے. اب دل ہی دل میں توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے نے میری بارگاہ میں توبہ کی یا نہیں کی. دل ہی دل میں توبہ کر, یا اللہ معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد نہیں کروں گا گناہ. پکا ارادہ کر لیں کہ توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے, اور توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ عبادت کا راستہ کھول دیتا ہے. یہ یاد رکھیے, سچے دل سے توبہ کریں کہ آئندہ نہیں جائیں گے گناہ کے پاس, اور آئندہ برائی کی طرف رخ نہیں کریں گے. بالخصوص یہ بد نگاہی اور یہ بدکاری کی جو ہوا چلی ہوئی ہے, اس پہ خود کو بھی بچائیں, اپنی اولاد کو بھی بچائیں. اولاد کو آج سے بچائیے. یہ کہہ کر جو ماں باپ ٹالتے ہیں نا کہ ابھی بچہ ہے, تو جو بچہ نہیں مانتا نا تو بڑا ہو کر بھی نہیں مانتا. بڑا ہو کر کیسے مانے گا جب بچہ ہو کر نہیں مان رہا ہے؟ تو اس کے لباس کو دیکھیے, اس کے انداز کو دیکھیے, اس کے کلچر کو دیکھیے, اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے. یہ دیکھیے کہ آپ کا بیٹا اٹھ کس کے جا رہا ہے. ماں باپ اولاد کو گالی نہیں سکھاتے, ماں باپ اولاد کو شراب نہیں پلاتے, ماں باپ اولاد کو معاذاللہ بدکاری نہیں کرواتے. آخر یہ اولاد کہاں سے سیکھ کر آئی ہے؟ وہی گیدرنگ. تو گیدرنگ کا وہ پہلا روز, جس روز اس نے بری صحبت اختیار کی, آپ نے کیوں نہیں روکا اپنے بچے کو؟ اسی روز روک لیتے نا. اب جب اس کی عادت پختہ ہو گئی تو اب ڈانٹ کر مار کر روکیں گے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. پیار سے سمجھا کر پیچھے لے کر آئیے, اور اب بھی سے تربیت کیجیے. گناہ سے بچائیے اپنے بچوں کو. اپنے گھر کے اندر مدنی ماحول پیدا کیجیے. اسی طرح, کیونکہ گھر کا مدنی ماحول اگر بن گیا, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کا ہی گھر کا ماحول اگر اچھا ہو جائے تو اب باہر ہم ہی تو ہوتے ہیں. ہمارے بچے باہر ہیں, ہمارے گھر کی عورتیں باہر ہیں, ہم ہی باہر ہیں نا. جب ہمارے گھر کے اندر اچھی عادتیں آ جائیں گی تو یہ اچھی عادتیں باہر ظاہر ہوں گی. تو خود پہلے اپنے گھر کے اندر اصلاح کی کوشش کریں. اس کے لیے سب سے پہلے میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اپنے گھر میں مدنی چینل شروع کریں.
سب کے یہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ سب کے یہاں مدنی چینل نہیں چلتا ہوگا, ہر ایک کے گھر میں نہیں ہوگا. کس کس کے گھر میں؟ کئیوں کے, اکثریت کے گھر میں نہیں ہے. آپ کوشش کریں. آپ بولو گے کیبل آپریٹر لاتا نہیں ہے, ہم اپنے کو لالچ ہوگی تو لے آئے گا, تھوڑا سمجھائیں گے تو لے آئے گا. اس کو پیسے چاہیے, آپ اس کو اس کی فیس رکھے, وہ جو مہینے کے لیتے ہیں. پھر آپ صرف مدنی چینل دیکھیں, دیکھیے آپ کے گھر کے اندر مدنی ماحول بنتا یا نہیں بنتا. مدنی چینل انشاءاللہ کرے گا. انشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے میرے پیر صاحب بھی تو آپ کے گھر پہ آئیں گے نا, ان کی برکتیں الگ ملیں گی انشاءاللہ تعالی. تو گھر میں درس کیجیے. دیکھیں کوشش کرنی پڑے گی. آپ بولو گے میں, آپ جب شیطان کے خلاف لڑائی لی ہے تو پھر لڑنا کیسے یہ بھی تو سیکھ لیں. خالی کھڑے تھوڑی ہو جائیں گے, ہاں آجا, یہ وہ لڑائی تھوڑی ہے, ہاں آجا کیا کر لے گا, وہ بتائے گا میں کیا کر سکتا ہوں. اب تک تو کر دیا نا, کیا کچھ تو نہیں کیا اس نے. تو یہ وہ لڑائی تھوڑی ہے جو اپنے کھڑے ہو جائیں گے, ہاں آجا تیرے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں. یہ وہ لڑائی نہیں ہے. اس کو مارنا ہے تو نیکی کرے اور نیکی کروائیے مارے گا. یعنی اس کی ہار ہی ہے. کسی کو سچ بولنا سکھا دو یہ ہارا, کسی کو گانے بازے سے چھڑوا دو یہ ہارا, کسی کو غیبت چھڑوا دو یہ ہارا. اپنی نگاہیں نیچی کر لو, نہیں دیکھوں گا میں غیر محرم کو, یہ ہارا. لڑائی یہی تو ہے. وہ بھی کون سا, وہ گھوسے لاتے مار رہا ہے, وہ گناہ ہی تو کروا رہا ہے. وہ گناہ کروا کر ہم کو ہروا رہا ہے, ہم نیکیاں کر کے اس کو ہرائیں گے. یہی لڑائی کیا ہے, یہی لڑائی ہے, یہی تو فائٹ ہے. الحمدللہ میں مردوں سے بات کر رہا ہوں, اور یہ تو وہ لڑائی ہے جس میں عورتیں بھی لڑتی ہیں اور زبردست لڑیں گی. تو اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی تو سمجھائیں گے, نہیں سمجھائیں گے؟ ان کو کیسے سمجھاؤ گے آپ؟ درس, فیضان سنت کا درس دیں گھر میں, بچوں کو فیضان سنت کا درس دیں, انہیں مدنی انعامات دیں کہ اس پر عمل کرو, خود بھی عمل کریں, ان کو عمل کرائیے. آپ دیکھیے آہستہ 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 12 مہینے میں, 2 سال میں, 2 سال میں, چند مہینے میں آپ کو آپ کے گھر کے اندر تبدیلی نظر نہ آئے تو آپ کہیے گا, آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. آپ کو لگے گا شیطان بیک فٹ ہو رہا ہے. شیطان کو پیچھے دھکے لیں, آپ حملہ کریں گے تو شیطان پیچھے ہٹے گا نا. تو شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے ہمیں نیکی کرنا آئے گی, نیکی کی دعوت دینا آئے گا, سنتوں پر عمل کرنا آئے گا. ہم کریں گے کہ ہمیں آتا نہیں ہے, یہی ہوتا ہے یار, ہمیں آتا نہیں ہے. آئے گا کہاں سے؟ مدنی قافلوں میں. صرف 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو بہت کچھ آ جائے گا. پھر شیطان سے لڑنے کا, شیطان سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ وہ ہے درست نماز. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز, بے شک نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی سے. کون روکتی ہے؟ نماز روکتی ہے برائی. تو شیطان کے خلاف لڑنے میں نماز جیسا کوئی ہتھیار نہیں ہے. نماز کے ذریعے جو شیطان مرتا ہے نا, بس مرتا ہے. یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح نماز, اب ہتھیار ہاتھ میں چلانا نہیں آتا. ہتھیار ہے ہمارے پاس, چلانا نہیں آتا. نماز ہم پڑھ رہے ہیں مگر پڑھنے نہیں آ رہی. معذرت کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اگر نماز ہماری صحیح ہے تو پھر گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے نا, ہمارا اللہ کہتا ہے کہ نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کام سے. نماز پڑھ رہا ہوں مگر برائی اور بے حیائی سے کیوں نہیں رک رہا میں؟ تو اس کا مطلب میری نماز چیک کرنی ہے, مجھے میری نماز صحیح نہیں ہے, مجھے نماز صحیح پڑھنے نہیں آ رہی. اب آپ کی اور ہم سب کی عمریں آپ کے سامنے, 30 سال, 35 سال, 40 سال, 50 سال کی عمریں ہو گئی ہیں, 25 سال کی عمریں ہو گئی ہیں. 14-15 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی, 10 20 25 30 سال ہو گئے, ہمیں نماز پڑھنے نہیں آئی. ٹھیک ہے, اللہ ہمارے حال پر رحم کرے.
لیکن کیا اسی حال پہ رہنا ہے؟ اگر 3 دن میں آپ کی نماز درست ہوتی ہو تو صرف 3 دن میں آپ کی نماز اگر درست ہوتی ہو تو، آپ کا وضو درست ہو جائے تو، آپ کا غسل درست ہو جائے تو، 3 دن میں 3 دن میں 3 چیزیں، نماز، وضو اور غسل، یہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ہوگا انشاءاللہ۔ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا؟ تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خان